الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال في مقام آخر وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. معزز حاضرین جمعہ، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے کے اندر سب سے اہم عبادت روزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ کے اندر جہاں روزہ کا ذکر کیا، آپ آیت نمبر 183 سے لے کر 185 آیتوں کو اٹھائیں. ان 5 آیتوں کے اندر، ان 5 آیتوں میں سے 4 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے مسائل، اس کے فضائل کو بیان کیا. لیکن بیچ میں ایک آیت ایسی ہے جس کا بظاہر روزے سے کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا ہے. یہ کون سی آیت ہے؟ یہ وہی آیت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا. کیا فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ اے میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے، آپ سے پوچھے، تو انہیں جواب دے دو فإنی قریب، میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. فلیستجیبوا لی، لہٰذا آپ میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ مجھ سے ہی دعا کیا کرے، مجھ سے ہی مانگا کرے. ولیؤمنوا بی، اور میرے ہی اوپر ایمان رکھا کرے. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مانگنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے روزے کے سیاق میں لا کر اس آیت کریمہ کو یہ بتانا چاہا ہے کہ روزے اور دعا کے جو بیچ میں جو گہرا تعلق ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ میرے بندے، جب تم 13 گھنٹے 14 گھنٹے بھوک و پیاس کی تکلیف کو برداشت کرتے ہو، بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے، پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے، پیاس کی وجہ سے تمہارا گلا سوکھ رہا ہوتا ہے، لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی تم اپنے گلے کے نیچے نہیں اتارتے ہو. میرے بندو، تمہاری یہ ادا، تمہارا یہ عمل، تمہاری یہ قربانی مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے. لہٰذا اگر تم ایسی حالت میں مجھ سے دعا کرو گے تو میں تمہاری دعا کو ضرور قبول کروں گا. پہلے آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ دعا کی تعریف کیا ہے.
دعا کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہوا ان تمیل الشیء الیک بصوت وکلام یکون منک۔ دعا کا لغوی معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو اپنی طرف متوجہ کرنا، کسی چیز کو اپنی طرف مائل کرنا، چاہے وہ آواز کے ذریعے سے ہو یا کلام کے ذریعے سے ہو، اور وہ کلام یہ آپ کی طرف سے ہو۔ ہم کہتے ہیں نا کہ او بھائی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اصطلاح میں دعا کی تعریف کیا ہے کہ اپنے رب کو بندہ پکارے، اپنے رب سے درخواست کرے کہ میرے رب میری طرف متوجہ ہو جا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اور بندہ اپنے رب سے دعا کرے، اپنے رب سے مدد طلب کرے کہ میرے رب میں پریشان حال ہوں، میری پریشانی کو دور فرما۔ تو یہ دعا کا ڈیفینیشن اور دعا کی تعریف ہو گئی۔ پہلے آئیے جان لیتے ہیں کہ دعا کی پاور کیا ہے، دعا کی طاقت کیا ہے۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث دیکھتے ہیں۔ ان سلمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، رواہ الترمذی فی ابواب القدر، حدیث نمبر 2139۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فیصلے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی، کوئی چیز بدل نہیں سکتی سوائے دعا کے، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، کوئی بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فیصلے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی الا الدعاء، سوائے دعا کے۔ یہ دعا کا پاور ہے، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو بدل دیتی ہے۔ ولا يزيد في العمر الا البر، اور کسی انسان کی عمر کے اندر، اس کی زندگی کے اندر کوئی بھی چیز زیادہ نہیں کر سکتی اس کی زندگی کو سوائے نیکی کے۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں یہ لکھ رکھا ہے کہ آپ کو 60 سال کی عمر ملے گی، تو کوئی بھی چیز آپ کی عمر کو بڑھا نہیں سکتی سوائے نیکی کی۔ آپ نیکی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر کے اندر درازی عطا فرمائے گا، آپ کی عمر کو لمبا کر دے گا۔ یا اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ کو عمر تو اتنی ہی ملے گی جتنا آپ کے مقدر میں لکھا گیا ہے 60 سال، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس 60 سال کی عمر میں آپ سے اتنی نیکیاں کروا لے گا جتنی نیکی وہ کسی سے 100 سال میں بھی نہیں کرواتا ہے۔ تو دعا کا پاور یہ ہے کہ اس سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے، اور دعا کا ایک پاور یہ ہے کہ وہ امپاسبل کو پاسبل بنا دیتا ہے، ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ آپ سورہ مریم اٹھائے، حضرت زکریا علیہ السلام یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مرض عقر بھی لائق ہے، یعنی وہ بانجھ ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام جو ان کی کفالت میں تھی، ان کے پاس بن موسم کے پھل، پوچھا کہ میری بچی یہ تمہارے پاس یہ بن موسم کے پھل کہاں سے آئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہیں۔ کہا کہ اچھا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ ہنالک، وہیں پہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ، کہ اے میرے رب مجھے ایک بچہ عطا فرما، ایک صالح نیک بچہ عطا فرما۔ اگرچہ میری جوانی کا موسم گزر چکا ہے، اگر میری بیوی بوڑھی ہو چکی ہے، ساتھ ہی ساتھ اسے وہ بانجھ بھی ہے، اگر تو اس بچی کو، اس مریم کو بن موسم کے پھل دے سکتا ہے، تو اگرچہ میری جوانی کا موسم گزر چکا ہے، مجھے ایک بچہ عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، مسجد کے اندر وہ نماز پڑھ رہے تھے، فرشتے نے وہیں سے آواز لگائی، فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، فرشتے نے وہیں سے آواز لگائی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک بچے کی بشارت دی ہے جس کا نام بھی بتایا کہ اس کا نام یحییٰ رکھو۔ تو دعا کا ایک پاور یہ ہے کہ دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر کو، اللہ رب العالمین کے فیصلے کو بدلا جا سکتا ہے، اور دوسری پاور یہ ہے کہ امپاسبل چیز کو وہ پاسبل بنا دیتی ہے، ناممکن چیز کو ممکن کر دیتی ہے۔
اور تیسری چیز، بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس کا میڈیکل سائنس کے پاس کوئی علاج نہیں ہوتا، اطباء ڈاکٹرز اس بیماری کے آگے فیل ہو جاتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہیں، ان کو ایک بیماری لاحق ہے، برسوں سے اس بیماری میں مبتلا ہے، بعض روایت کے مطابق 18 سال سے اس بیماری میں مبتلا ہے۔ اطباء ہے، ڈاکٹرز ہے کہ ہتھیار رکھ چکے ہیں، پریشان ہیں، نہ سو پاتے ہیں نہ اٹھ پاتے ہیں، بہت پریشان ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ایوب نے اپنے رب سے دعا کی، انی مسنی الضر، کہ اے میرے رب مجھے ایک مرض نے، ایک بیماری نے پکڑ رکھا ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دعا کا یہ انداز، یہ آداب، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب میں بیمار ہوں، میں ایک مرض میں مبتلا ہوں، تو مجھے اس بیماری سے شفا یابی عطا فرما، اس مرض کو مجھ سے دور کر دے۔ انہوں نے بس اتنا کہا کہ اے میرے رب میں ایک بیماری میں مبتلا ہوں، وَأَنْتَ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی سب سے عظیم صفت جو رحیم ہے وہ نہ لا کر کے وہ ارحم الراحمین لا رہے ہیں کہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ہم لوگ جب دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے اللہ میں پریشان ہوں، میری پریشانی کو دور فرما، میں کسی مرض میں مبتلا ہوں تو اس مرض کو دور فرما، لیکن انہوں نے بس اتنا دعا کیا کہ اے رب میرے رب میں ایک مرض میں مبتلا ہوں اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ایک مفسرین تبصرہ کرتا ہے کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انت اہل ان ترحم وایوب اہل ان یرحم، کہ تو اس لائق ہے کہ تو رحم کرے، اور میں ایوب اس لائق ہوں کہ میں مجھ پر رحم کیا جائے، مجھ پر رحم کیا جائے۔ تو برسوں کی بیماری دعا سے، ایک لا علاج بیماری دعا کے ذریعے سے ٹھیک ہو گئی۔ اللہ بیان فرماتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لی، فکشفنا ما بہ من ضر، اور ہم نے ان کو اس پریشانی سے، اس لا علاج بیماری سے ان کو چھٹکارا حاصل دیا۔ تو دعا کا یہ پاور ہے۔ پہلی چیز، دعا سے اللہ رب العالمین کی تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، دعا سے ایک لا علاج بیماری کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، دعا سے ناممکن چیز کو ممکن بنایا جا سکتا ہے، اور انسان کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو، کتنی پریشانی میں وہ مبتلا کیوں نہ ہو، جب وہ رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، رب سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ سورۃ الانبیاء کے اندر آگے ارشاد فرماتا ہے وَظَنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، کہ یونس علیہ السلام اپنی بستی سے غصے کی حالت میں نکل چکے ہیں۔ اللہ بیان فرماتا ہے فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، کیا اس نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم اس کے اوپر شکنجہ نہیں کسیں گے، ان کی گرفت نہیں کریں گے؟ ان کو آزمائش کے لیے مچھلی کے پیٹ میں بھیج دیا گیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ مچھلی کا پیٹ اس قدر گرم ہوتا ہے کہ لکھا گیا ہے کہ اس کے اندر اگر لوہا کو رکھا جائے تو لوہا پگھل سکتا ہے، اتنی خطرناک جگہ پہ ان کو بھیج دیا گیا ہے۔ فنادیٰ فی الظلمات، اور وہاں پہ تین تاریکیاں ہیں، ایک تاریکی مچھلی کی پیٹ کی تاریکی ہے، دوسری رات کی تاریکی ہے، اور تیسری دریا کی تاریکی ہے۔ فنادیٰ فی الظلمات، اس تاریکی کے اندر اس نے مجھ کو پکارا، مجھ سے دعا کی، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے میرے رب تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ظالم ہوں۔ اللہ بیان فرماتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی بھی دعا کو قبول کی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ دعا صرف اسی کے لیے نہیں بلکہ تمام کے تمام مومن یونس کی اس دعا کے ذریعے سے مجھ سے دعا مانگے گا، یونس کی اس دعا کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرے گا، میں تمام کے تمام مومنین کی دعا کو قبول کروں گا، ان کی دعا کو میں سنوں گا۔ اب آئیے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ دعا کی حقیقت کیا ہے، دعا کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث عن النعمان بن بشیر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدعاء هو العبادہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 1479۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الدعاء والعبادہ، دعا ہی عبادت ہے. یعنی اگر آپ نے دعا نہیں کی تو گویا کہ آپ نے عبادت کی ہی نہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، اگر اس نماز کے اندر سے دعا کو نکال لی جائے وہ نماز بے جان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا اس قدر محبوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو عین عبادت قرار دیا ہے. ایک بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر کوئی شخص دعا نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. آئیے وہ روایت دیکھ لیتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه من لم يسأل الله يغضب عليه، رواہ الترمذی فی ابواب الدعوات، حدیث نمبر 3373. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انه من لم يسأل الله يغضب عليه، کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے ناراض ہوتا ہے، ایسے بندے سے خفا ہوتا ہے، ایسے بندے کے اوپر غصہ ہوتا ہے. رب کا یہ حال ہے کہ رب سے نہ مانگا جائے تو رب ناراض ہوتا ہے، اور دنیا والے کیا کرتے ہیں کہ اس سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، وہ غصہ ہوتے ہیں. اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ معاشرے میں ایک شخص جو غریب ہے، اس کو کوئی ضرورت لاحق ہے، وہ کسی ایسے شخص کے پاس جاتا ہے جو دولت مند، دولت کی فراوانی ہے، جا کر کہتا ہے فلاں صاحب، سیٹھ صاحب، حاجی صاحب میں ضرورت مند ہوں لہٰذا آپ میری مدد فرمائے. حاجی صاحب کیا کرتے ہیں، ان کو کچھ روپیہ پیسہ دے دیتے ہیں، وہ شخص چلا جاتا ہے. کچھ دنوں کے بعد وہ پھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ سیٹھ صاحب، حاجی صاحب جو آپ نے میری مدد فرمائی تھی، جو پیسے دیے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں لہٰذا آپ میری پھر سے مدد فرما دیجیے. حاجی صاحب پھر ان کی مدد فرما دیتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ آتا ہے. حاجی صاحب پتہ ہے کیا جواب دیں گے کہ تمہیں میرا ہی گھر دکھا ہوا ہے، بار بار چلے آتے ہو منہ اٹھا کر، چلو جاؤ یہاں سے، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. تو دنیا والوں کا یہ حال ہے کہ اس سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، وہ غصہ ہوتے ہیں، اور رب سے نہ مانگا جائے تو رب ناراض ہوتا ہے. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں انه من لم يسأل الله يغضب عليه، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اللہ رب العالمین ہماری دعا کو قبول کرے گا. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کی روح کیا ہے. دعا کی روح ہے تضرع، یعنی اس کو اردو میں کہتے ہیں گر گرانا. اللہ بیان فرماتا ہے فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، کہ جب ان کے اوپر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے مجھ سے گر گرایا کیوں نہیں؟ اگر یہ مجھ سے گر گرائے ہوتے تو ہم ان سے عذاب کو ٹال دیتے، ہم ان سے عذاب کو دور کر دیتے. نہیں سمجھ میں آیا گر گرانا کسے کہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام ہے، انہوں نے ایک قبطی کو ایک گھونسا مار دیا، فوقظه موسیٰ فقضى علیہ، اور وہ شخص ایک ہی گھوسے میں مر گیا. بات پھیل گئی، ان کے پیچھے پولیس کو لگا دیا گیا. ایک شخص آ کر انہیں کہتا ہے کہ پولیس تمہیں تلاش کر رہی ہے، لہٰذا وہ وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں. بھاگتے بھاگتے مدین پہنچتے ہیں. 8.5 دن کا سفر کرنے کے بعد ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں جہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. 2 لڑکی سامنے کھڑی ہوئی ہے، یہ جاتے ہیں ان کی مدد فرماتے ہیں. ان کی جانوروں کو پانی پلانے کے بعد ایک درخت ہے اس کے سائے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں. فسقى لهما ثم تولى الى الظل، ان کا کوئی نہیں ہے، نہ آگے کوئی ہے نہ پیچھے کوئی ہے. 8 دن کی سفر طے کر کے آئے ہیں، حالت خستہ حال ہے، کپڑے پراگندے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کوئی نہیں ہے ان کی مدد کو. ابھی انہوں نے ایک نیکی کا کام کیا ہے اور ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے. فقال، اور وہیں انہوں نے یہ دعا کی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے رب تو جو بھی میرے لیے خیر اتارے، تو جو بھی میرے لیے خیر کو نازل کرے، میں اس کا فقیر ہوں، میں اس کا محتاج ہوں. یہ ہے تضرع، یہ ہے تضرع. یہ دنیا والے کی فقیر کی طرح نہیں، ان کی آواز کے اندر جو رقت ہے وہ بناوٹی ہے، ان کی حالت جو ہے وہ بناوٹی ہے، اور ان کے دل کا جو معاملہ ہے وہ بناوٹی ہے. جب آپ رب کے سامنے جائے، آپ سراپا فقیر ہو، آپ کی آواز کے اندر درد بھری ہو، آپ آواز سے فقیر ہو، آپ کا دل فقیر ہو، آپ کی حالت فقیروں جیسی ہو، تب جا کر دعا قبول ہوتی ہے. تب جا کر دعا قبول ہوتی ہے. آپ کے اندر عاجزی ہو، آپ کے اندر انکساری ہو،
اور آپ کو معلوم ہے یہ انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی ہے. یہ سمندر میں لاٹھی مار دے تو سمندر میں راستے بن جاتے ہیں، اپنی عصا کو زمین میں رکھ دے تو وہ اژدہا بن جاتا ہے. انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی ہے، اتنا بڑا آدمی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا یہ عالم ہے کہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اے میرے رب جو بھی تو میرے لیے خیر کو نازل فرمائے میں اس کا فقیر ہوں، میں اس کا محتاج ہوں. تو تضرع یہ ہے کہ سراپا فقیر بن جاؤ. آپ فقیر بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا. اسی طریقے سے دعا، اب دعا کے ہم اصل پہلو کی طرف آتے ہیں کہ دعا کے آداب کیا ہے. ہم پہلے کیا کریں اور پھر اس کے بعد دعا مانگے کہ ہماری دعا قبول ہو. آئیے اللہ کے نبی کے روایت دیکھ لیتے ہیں. ان فضالۃ بن عبید قال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائدا اذ دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلت ايها المصلي اذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو اهله وصلي علي ثم ادعه. قال ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها المصلي ادعو تجب. رواہ الترمذی فی ابواب الدعوات، حدیث نمبر 3476. فضالہ بن عبید کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. اسی اثنا میں، اسی درمیان ایک شخص آتا ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے اللہ اللہم اغفر لی اللہم ارحمنی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے اوپر رحم فرما. اللہ کے نبی بیان فرماتے ایھا المصلی، اے نمازی اجلتا، تو نے جلد بازی سے کام لی، تو نے دعا مانگنے کے اندر جلدی کر دیا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی انہیں دعا کے آداب سکھا رہے ہیں کہ جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ فحمد اللہ بما هو اہلہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفات بیان کرو. تو عزت والا، تو شرف والا، تو عظمت والا، تو اعز، تو اکرم، تو رب العالمین، تو غفور الرحیم، تو مالک یوم الدین، تو رحمان الرحیم، تو صمد، تو احد. ان الفاظ کے ذریعے تم اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرو. ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی تو بیان کرنے نہیں آتی. سائنس کے میتھمیٹکس کے فارمولے ہم سب کو یاد ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے کن الفاظ کے ذریعے اور کیسے ان کی حمد و ثنا بیان کی جائے ہمیں معلوم تک نہیں. تو دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ پہلے تم اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرو. ثم صلی علیہ، پھر میرے اوپر تم درود پڑھو، میرے اوپر درود بھیجو. پھر اس کے بعد تم دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا. راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک دوسرا شخص آتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اللہ کے اوپر درود، اللہ رب العالمین کے اوپر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، نبی پر درود بھیجا. اللہ کے نبی بیان فرماتے ایھا المصلی ادعو تجب، اب تم دعا کرو تمہاری دعا قبول کی جائے گی. تو یہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجے. آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پورا کا پورا اس کے اندر حمد ہے. درود شریف پڑھ لے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی، یہ درود شریف پڑھ لے آپ. پھر اس کے بعد ہو سکے تو اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرے. پھر آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریے، دعا کے آداب میں سے ہے. اسی طریقے سے آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ یاد رکھے دعا کبھی بھی رائے گا اور بیکار نہیں جاتی. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، ہماری یہ دعا کبھی بھی رائے گا اور بیکار نہیں جاتی ہے. آئیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. عن ابی سعید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا اعطاه بها احدى ثلاث، اما ان يعجل له دعوته واما ان يدخرها له في الآخرة واما ان يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا اذا نكسر، قال الله اكثر. رواہ احمد فی مسندہ، حدیث نمبر 1133. امام احمد نے اس حدیث کو اپنی مسند کے اندر روایت کی ہے. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ رب العالمین کا بندہ
اس کے سامنے دعا کرتا ہے اور اس دعا کے اندر شرط یہ ہے کہ کوئی گناہ کی دعا اس نے نہ کی ہو، کوئی گناہ کی دعا اس نے نہ کی ہو، یعنی ایسی کوئی چیز نہ مانگی ہو جس کا مانگنا گناہ ہے، حرام ہے۔ ولا قطیعۃ رحم، اور رشتوں کو توڑنے والی دعا نہ کی ہو، مثلا اے اللہ میرے بھائی سے میرا جھگڑا چل رہا ہے تو اس کے مکانات کو گرا دے، تو اس کو پریشانی میں مبتلا کر دے، تو اس کی بلی کو گرا دے، یہ حرام ہے۔ ہم رشتوں کو توڑنے والی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگ سکتے، اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی 3 چیز بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو نمبر 1 پہلی چیز اما ان يعجل له دعوته، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور جو چیز ہم مانگتے ہیں اور حالات متقاضی ہے، وہ چیز ہمارے حق میں بہتر جو اللہ رب العالمین سے ہم مانگ رہے ہیں اور حالات متقاضی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ چیز عطا کر دیتا ہے، اور حالات اس کے برعکس ہے، ہم جو چیز مانگ رہے ہیں وہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز ہمیں عطا نہیں کرتا ہے۔ مثال دینے کا وقت نہیں، ورنہ میں مثال سے سمجھاتا۔ تو جو چیز ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے وہ چیز اللہ رب العالمین ہمیں عطا کر دیتا ہے، اور وہ چیز جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اگر ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا ہے اللہ رب العالمین اسے نہیں دیتا ہے۔ دوسری چیز، جو دعا ہم نے کی ہے، اللہ سے جس چیز کا ہم نے ڈیمانڈ کیا ہے وہ چیز اللہ رب العالمین ہمیں نہ دے کے ہماری اس دعا کو آخرت کے لیے جمع کر دے، اور جب ایک شخص آخرت میں آئے گا اور وہ اپنے اس دعا کے بدلے جو نوازشات اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرے گا، جو دے گا، وہ شخص یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر میری کوئی بھی دعا قبول نہ کی جاتی، کیونکہ نوازنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ آخرت کے اندر نوازے گا، اور کیا کیا نوازے گا ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک مومن یہ تمنا کرے گا کہ دنیا کے اندر میں نے جتنی بھی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی ہے، ہماری کوئی دعا اللہ رب العالمین قبول نہ کرتا، اور تمام کے تمام دعاؤں کا بدلہ ہمیں آخرت کے اندر ملتا۔ اور تیسری اور آخری چیز، وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، ہم کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نہ دے کر کے ہمارے اوپر کوئی پریشانی آنے والی ہوتی ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس پریشانی کو اٹھا لیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ مثلا ہمارا بچہ بیمار پڑنے والا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس بیماری کو اٹھا لیتا ہے۔ کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایکسیڈنٹ کو اس دعا کے بدلے اٹھا لیتا ہے۔ تو یاد رکھے، دعا کبھی بھی رائے گا اور بیکار نہیں جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم دعا کے آداب کو ملحوظ رکھیں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دعا کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اس رمضان المبارک کے مہینے میں ابھی تک ہم نے جتنی بھی عبادتیں کی ہیں رب العالمین تو اسے قبول فرما، مزید عبادت کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں صرف اپنے در کا محتاج بنا، کسی اور در کا محتاج نہ بنا۔ رب العالمین جب تک تو اس دنیا میں زندہ رکھ، حالت ایمان پر زندہ رکھ۔ خاتمہ بالخیر آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔